لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلی دو کلاسز میں ہم نے قضاء کا تعارف پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو کتاب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم جس کو پڑھیں گے طرائق الحکم، اس کا تعارف پڑھا ہے، اور یہ بات کی ہے کہ طرق الحکم سے کیا مراد ہے. تو اس حوالے اب تک جو ہم نے بات کی ہے، جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا خلاصہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ قضاء کیا ہے، افطار سے کیا کیسے مختلف ہے، یہ کتنی ضروری ہے، اور طرق الحکم سے کیا مراد ہے. پھر اس کے بعد پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے بینہ، بینہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا اقوال ہیں. آپ میں سے میں چاہوں گا کہ کوئی مختصراً بتائے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اب تک، مجھے تھوڑی تسلی ہو کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی ہے. چلیں پچھلا جو مسئلہ تھا اس کا میں ملخص آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور تھوڑا سا ہمیں پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ طرق الحکم سے کیا مراد ہے، یعنی قاضی کے سامنے جب فیصلہ کیا جاتا ہے، قاضی کے سامنے جب کوئی کیس لایا جاتا ہے، جزاک اللہ، قاضی کے سامنے جب کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کسی شخص کو نامزد کرتا ہے، کسی دوسری پارٹی کو، کسی دوسرے بندے کو نامینیٹ کر کے کہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یا یہ ظلم کیا ہے، یا فلاں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ میرا مجرم ہے، یا فلاں نے میری یہ جگہ ہتھیار لی ہے، یا کچھ بھی کوئی بھی ان کا آپس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قاضی کے پاس لے کے جاتا ہے. تو قاضی صرف اس کے کہنے کے اوپر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، قاضی اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے پروف کی، بینہ کی. اور یہ بینہ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتی ہے، یعنی جو بندہ ایلیگیشن لگا رہا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایلیگیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے پروف دے، اور وہ جس کے خلاف ایلیگیشن لگی ہے اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے وہ کھائے کہ اگر دعویٰ کرنے والا کوئی پروف نہیں دے سکتا تو وہ قسم کھا کے کہے کہ جی بیٹا، وہ اس کا انکار کر دے قسم کھا کے. تو اس صورت میں obviously اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر قاضی کے پاس کوئی رائے نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سزا دے. تو اس طرح سے یہ بنیاد ہے بالکل. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ قاضی کے سامنے کوئی بھی دعویٰ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بینہ چاہیے، پروف چاہیے. تو پھر اب اس بارے میں بات ہو رہی تھی پچھلی کلاس میں کہ بینہ سے کیا مراد ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمے ہے بینہ. تو بینہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو اقوال میں بٹ گئے لوگ، علماء. بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ بینہ سے مراد گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قضیے کے معاملے میں گواہوں کو بڑی امپورٹنس دی ہے کہ اس معاملے میں 4 گواہ چاہیے، اس معاملے میں 2 گواہ چاہیے، اس معاملے میں 2 گواہ چاہیے. تو گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سگنیفیکنس دی ہے، اور گواہی کی بڑی اہمیت ہے، اور گواہی کی تعریف اور چیزیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے بھی. تو اکثر جمہور نے تو یہ کہا کہ جو گواہ ہے نا، شاہد ہے جو، وہی بینہ ہے. یعنی کوئی بندہ کوئی ایلیگیشن آ کے لگاتا ہے اور ساتھ وہ اپنی دعوے کے اوپر گواہ لے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بینہ سامنے رکھ دی. اور اب اگر گواہ آ جائیں گے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے اس کو بھی اپنی سپورٹ کے لیے گواہ لانے پڑیں گے. اب صرف قسم سے کام نہیں چلے گی، کیونکہ اب اس کے پاس دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ ہے، تو یہ بھی مقابلے میں گواہ لے کے آئے گا، ثبوت لے کے آئے گا. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن فرحون رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، بینہ سے مراد صرف گواہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو حق کو ظاہر کر دے، بیان کر دے، اور حق واضح ہو جائے جس چیز سے، وہ سب کا سب بینہ ہے، گواہوں تک محصور نہیں ہے اس کا معنی. تو یہ ایک اختلاف تھا. اچھا، اس اختلاف کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اس کے علاوہ ایک بات سمجھیں
کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بینہ ہی گواہ ہی بینہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بینہ کے علاوہ یا گواہ کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتی. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ بینہ سے مراد گواہ ہے، اور اس کے بعد جو باقی ایویڈنسز ہوں گے وہ ثانوی درجے کے ہوں گے، وہ سیکنڈری لیول کے ہوں گے، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے جتنے گواہ اسٹرانگ ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ بہرحال اس بارے میں اختلاف ہوا کہ بینہ سے مراد گواہ ہے یا کوئی بھی چیز جو حق کو ظاہر کر دے. تو اس میں دو اقوال تھے، دونوں کی ادلہ ہم دیکھ رہے تھے. بس اب مختصراً ہم ان ادلہ کو دیکھیں گے، اور اس میں ترجیح جو دی ہے جیسے یہاں پہ یہ حدیث شریف آئی ہے کہ یہ جو دوسرا قول ہے. استاد لیکن آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مختلف چیزیں بھی جو ہے نا وہ گواہی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، جس میں آپ نے کیمروں کی بات کی جو جگہ جگہ لگے ہوئے، یا ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں سارے. بالکل صحیح. ہاں اسی میں نا ہم انشاءاللہ یہ ندلہ میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہاں پہ ایک تنازع کریٹ ہوا تو وہاں پہ شاہد شاہد من اہلیہا، ان کے گھر میں سے ایک گواہ اٹھا اور اس نے ایک ریکمنڈیشن دی. اس نے ریکمینڈ یہ کیا کہ دیکھا جائے کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہاتھ پہنچتا ہے، وہ سامنے سے خود پھاڑ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے چونکہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے سے اس نے پکڑ کے میری قمیض پھاڑ دی، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، میری قمیض پھٹ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سامنے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے خود پھاڑی اور وہ نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اگر ان کی قمیض ان کی پیچھے سے کمر کی سائڈ سے پھٹی ہے تو کمر سے انسان کے لیے اپنی قمیض پھاڑنا مشکل ہے، اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایسے موقع کے اوپر وہ میک اپ کر لیں، خود ہی سے قمیض پھاڑ کے آ جائیں. یا اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ہی ایک اور قصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، ان کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور اپنے ابو کو آ کے کہا اکلہ الذئب، ان کو بھیڑیا کھا گیا. اور جھوٹا خون سے کیا مراد تھی کہ قمیض سلامت تھی اور اس پہ خون لگا ہوا تھا. تو ان کے والد صاحب نے سوال کیا کہ اتنا اچھا بھیڑیا تھا کہ قمیض بھی نہیں پھاڑی اور میرے بچے کو ویسے ہی کھا گیا اور خون ویسے ہی لگ گیا، اتنی قمیض سے اس نے کھایا. تو یہ وہ قرائن تھے جن کی بنیاد کے اوپر جن کو اللہ نے بھی ایڈریس کیا، اور جن کی بنیاد کے اوپر انبیاء نے بھی ایک موقف اختیار کیا، یا انبیاء کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں بھی کچھ جو ہے چیزیں سامنے کلیئر ہوئی. تو اسی طرح سے قرائن جو ہیں آج کے دور کے بھی قرائن ہیں اسی طرح کے. تو المہم بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے اللہ یہ چاہتے ہیں، ان ساری جو اقوال ہیں لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی حق ظاہر ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور مظلوم کو یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جس کا مال جو ہے جان مال عزت جس کی بھی ایٹ سٹیک ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو تاکہ عدالت سے انصاف ملے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے ساتھ ہی ان کو پابند بھی کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی گواہ دے گا تو وہ بچ جائے گا. ایک تو گواہی دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور گواہی دینا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور گواہی دینا کئی دفعہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم چیزیں آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے. لیکن مختصراً ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بینہ جو ہے یہ صرف خاص نہیں ہے جو ہے گواہوں کے ساتھ، انہوں نے کیا استدلال کیا. پچھلی جو کلاس کے اینڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بینہ سے مراد گواہ ہیں ان کی ادلہ پڑھی تھی. تو اب ان لوگوں کی ادلہ ذکر کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بینہ سے مراد صرف گواہی نہیں ہے، صرف گواہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو حق کو واضح کر دے. تو قرآن پاک سے کیا دلیلیں ہیں ان کی؟ ادلتهم من القرآن الکریم آیات منها قوله تعالی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح بینات کے ساتھ. اب رسول گواہ لے کے تو نہیں آتے تھے، کئی دفعہ معجزہ لے کے آتے تھے، کئی دفعہ کتاب لے کے آتے تھے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی بات کے اندر اتنی سینس رکھی ہوتی تھی اور اتنی اسٹرینتھ رکھی ہوتی تھی اور اتنا اثر رکھا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی بات کو ہی سچ مان لیتے تھے. اٹ سیلف وہ ایک دلیل ہوتی تھی ان کی صداقت کی. تو اب بینات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ بینات سے مراد گواہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو دوسری آیت قرآن پاک کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف وحی کی گئی، اور علم والوں سے پوچھیں اگر آپ نہیں جانتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ بھیجا. اب یہاں پہ بھی بینات سے مراد گواہ نہیں ہے بلکہ واضح نشانیاں ہیں، معجزات ہیں.
ہر وہ چیز جو ان کو ان کے نبی ہونے کو ثابت کرتے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ گلہ کر رہے ہیں، اہل کتاب کو کی شکایت، یعنی اہل کتاب کے ساتھ اللہ کا جو شکوہ ہے اللہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب نے فرقہ بازی نہیں اختیار کی مگر اللہ کی طرف سے بینات کے آ جانے کے بعد، یعنی جاننے بوجھنے کے بعد، سیکھ لینے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی کر کے ضد کر کے اختلاف کیا اور تفرقوں میں پڑے. تو وجہ الاستدلال کیا ہے ان ساری آیات میں سے؟ ان لفظ البینہ فی کتاب اللہ اسم لکل ما یبین الحق ولم یختص بالشاہدین، کہ لفظ بینہ کتاب اللہ میں ہر اس چیز کے لیے بولا گیا ہے جو حق کو واضح کر دے، اور یہ گواہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسی طرح وقد ورد فی القرآن الکریم ایضا قصة یوسف علیہ السلام فی القد القمیص واقامت ذلك مقام الشہود قال اللہ تعالی وجاءوا علی قمیصی بدم کذب. یہی قرآن پاک میں جو میں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ بیان کیا تھا اسی کے اوپر تبصرہ کیا ہے اس آیت کے اوپر علامہ ابن فرحون نے، اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے احتجاج کیا کہ جو علامتیں ان کی قمیص کے اوپر تھیں اس سے جان لیا ان کے والد صاحب نے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گواہ ہوں، کرائن، کوئی بھی چیز جو حق کو واضح کر دے وہ بینہ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پرانے لوگ اگر انبیاء کی شریعت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ اللہ کی ہدایت یافتہ لوگ ہیں پچھلے انبیاء، تم بھی ان کی رہنمائی سے کی اقتداء کرو. اور شریع اصول فقہ کا قاعدہ بھی ہے کہ جو پچھلی شریعت ہے وہ ہمارے لیے بھی ویلڈ رہے گی اگر کوئی آیت، کوئی حدیث ان کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتی، یا پھر وہ قرآن و سنت کی کسی بات سے متعارض نہیں ہے. اگر وہ موافقت میں ہے یا قرآن و سنت اس بات پہ خاموش ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بھی شریعت ہے. یہ اصول فقہ کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے مختلف احادیث سے ایک دو سنتیں ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے مسئلے کی طرف جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ اندازہ کیا کہ اگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائیں اور ہر ایک چیز کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کمپلیٹ کرنا. تو یہ پہلی حدیث بس ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے مسئلے پہ جائیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو بیچ میں، آپ نے کچھ پوچھنا ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. To bring proof is not then oath. یہ ہماری بہن نے ایک رائے دی ہے کہ کوئی دلیل لے کے آنا، یا اس کا مطلب ہے قسم کھانا نہیں ہے. قسم وہ کھائے گا میری بہن جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. جس بندے نے دعویٰ کرنا ہے وہ قسم کھا کے نہیں عدالت میں کہہ سکتا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ دلیل نہیں ہے، اس کو گواہ لانا پڑے گا یا ثبوت لانا پڑے گا اس کے ظلم کا. جس کے خلاف، جس کے اوپر ایلیگیشن لگی ہے اس کو یہ پریولیج دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا جس کو دنیا کی قانون میں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، کہ الاصل شریعت میں کیا ہے؟ البراءۃ الاصلیہ، اصل میں تمام لوگ گناہوں سے پاک ہیں. کوئی بچہ، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی بذات ہی گناہ گار نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. ہاں جب وہ گناہ کرتا ہے انٹینشن کے ساتھ، جاننے بوجھنے کے بعد، پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے. تو اصل یہی شریعت کی ہے کہ ہر کوئی گناہ سے پاک ہے. اگر آپ نے کسی کے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور اس کو آگے سے اگر اس کے اوپر ایسی ایلیگیشن لگ رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ قسم کھا کے اپنی عدالت کے اندر سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. اچھا جی، تو عن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قليلا له عليه بينة فله صلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ثلاثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة. فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله صلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. وقال أبو بكر الصديق لا الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك صلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني. فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. اب یہ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک عام حنین میں، یعنی غزوہ حنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ پہ گئے. یہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، یعنی 8ویں ہجری میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو مارے گا، یعنی جنگ کے دوران جو کسی کو
قتل کرے گا، یعنی مسلمانوں میں سے جو کفار یا غیر مسلموں کے لشکر میں سے کسی کو مارے گا، تو اس کے پاس جو ساز و سامان ہوگا، اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کے بیگ میں کوئی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یا اس کی جیب میں کوئی پیسے ہیں، تو یہ سب اس کو مل جائے گا قتل کرنے والے کو۔ تو لیکن اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کس نے کس کو مارا ہے، اس کو گواہ کی ضرورت ہے۔ تو ابو قتادہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا کہ میں نے فلاں کو مارا؟ تو کوئی نہیں بولا، کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ دوسری بار بھی وہ کھڑے ہوئے، تیسری بار بھی کھڑے ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، لیکن جب کوئی نہیں ان کی گواہی دیتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ تو نبی پاک نے پوچھا کہ ابو قتادہ تم خود بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میری کسی سے فلاں سے لڑائی ہوئی اور میں نے اس کو جو ہے مار دی۔ اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر نے ان کی تائید کی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لڑتا ہے، اور اگر اس نے یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ سچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تائید کے اوپر، حالانکہ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہ ہوں کہ اس نے مارا ہے کسی کو، فلاں کو مارا ہے، بلکہ انہوں نے یہ صرف کہا کہ میں اس بندے کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، تو اور اس کو وہ صلب، یعنی جس بندے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کو جنگ میں مارا ہے، اس کا صلب جو تھا، یعنی جو اس کا ساز و سامان تھا اس کے مرنے کے وقت اس کے اوپر، وہ اس کو دے دیا، ان کو دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اس کی وہ زرہ کو بیچا اور اس سے میں نے کچھ سامان خریدا، اور یہ پہلا مال تھا جو میرے پاس اسلام لانے کے بعد آیا۔ تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ وجہ الاستدلال کیا ہے اس حدیث سے، کہ اب یہاں پہ گواہ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان رسول دفع الصلب الى ابي قتادة بقول واحد دون يمين اعتمادا على القرینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو ایک قرینے کی وجہ سے بغیر قسم کھائے، بغیر کوئی گواہ لائے وہ صلب دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ صدق ابی قتادہ، کہ ابو قتادہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے آدمی تھے، اور ان کی جب سچائی کی گواہی دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کافی سمجھا۔ وہ اقامها مقام الشاہد او الیمین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرینے کو گواہ یا قسم کے یعنی جتنی ویٹیج دی، وقتفا بذالک، نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ادلہ اور بھی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حق کو ثابت کر دے اس کو بینہ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف گواہی ہوں گے تو حق ثابت ہوگا، کسی بھی بینہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ایسی پروف سے ہو سکتا ہے جس سے بات واضح ہو جائے اور حاکم کو، قاضی کو اس بات سمجھ آ جائے اور وہ مان لے کہ حق کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں ادلہ اور ان کا جواب اور اس کو مناقشہ کیا ہوا ہے، اور جملتاً اس میں یہی بات ہے جو ہم جس پہ پہنچے ہیں۔ اچھا جی، بینہ کے حوالے سے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، اس میں کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کسی کو اب تک ایسی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کہ اس کو نہ سمجھ آ رہا ہو کہ ہم نے اس سبجیکٹ میں پڑھنا کیا ہے یا ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ کلیئرٹی ہے سب کو کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قضاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں لازم کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا حکم ہے، قاضی کون بن سکتا ہے، اور یہ تو طرائق الحکم سے کیا مراد ہے، قاضی کے سامنے کوئی بھی حق کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے، بینہ کیا ہے، یہاں تک جو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں سب کو کلیئر ہے؟ جی استاد۔ ہاں جی چلیں الحمدللہ۔ اچھا جی، اب بس استاد اس میں ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، جیسے بہت یہ اخبارات میں آتا رہا ہے کچھ عرصے پہلے جب پاکستان میں سزاؤں کے حوالے سے تھا، تو یہ جو زنا کے حوالے سے ڈی این اے ٹیسٹ تھا، اس کا کیا وہ ہے، اور اس کو کیونکہ اگر یہ بھی بینہ ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ یہ چیز کلیئر نہیں بات ہے۔ ایسے ہے کہ مانا جاتا ہے، صرف حد نہیں لگتی، تعزیراً کوئی بھی سزا سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ حد جو لگتی ہے نا، وہ لگتی ہے شرعی نصاب پورا ہونے پہ۔ حد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ سزائیں کچھ جرائم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، اور ان سزاؤں کا امتیاز یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر یہ سزا کسی کو دے دی جائے تو پھر کوئی حکمران بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے اپنی زندگی میں۔ حد اگر ثابت ہو جائے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو حد نافذ کرنے کے لیے جو گواہوں کا نصاب ہے یا جو ایویڈنس کا نصاب ہے وہ مکمل نہیں ہے تو کوئی تعزیراً کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کو کلیئر کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک
خاتون آ کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ زنا کی حد لگے گی اگر 4 گواہ ہوں گے، 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مجرموں کو سزا نہیں ملے گی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حد کے طور پہ اس کو نہیں مارا جائے گا جو مجرم کو، لیکن تعزیراً دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے فزیکل ایگزامینیشن ہوگی، کرائم دیکھا جائے گا، اس جگہ کی کوئی فوٹیج ہے یا کوئی بھی ایسا ایویڈنس ہے جو اس کے ایلیگیشن کو پروف کرتا ہے، تو اس کو اکاؤنٹ میں ضرور لیا جائے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ شریعت نے اختیار قاضی کو اور اسلامی حکومت کو دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت تعزیری سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو حد چونکہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، یعنی ایک سزا اللہ نے ڈکلیئر کی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس صورت میں دے سکتے ہو اگر یہ اس کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ سزا تب دی جائے گی جب اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا اس کو پروف کرنے کے لیے جو بینہ ہے، جو نصاب ہے، وہ بھی پورا ہوگا۔ اگر وہ پورا نہیں ہوتا اور ہمیں اس کے علاوہ یقین ہے اور ہمیں اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے عدالت کو، قاضی کو، کہ واقعی یہ جرم ہوا ہے، تو کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈی این اے سے یا ویڈیو سے کوئی جرم ثابت ہو رہا ہے تو اسلام روکتا ہے کہ اس پہ سزا نہ دی جائے، یا اسلام پھر جو ہے مظلوم کے خلاف ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، یا ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ میری بات کلیئر ہوئی؟ جی جزاک اللہ، یعنی تعزیراً اس کو موت تک کی سزا دی جا موت تک سکتی کی ہے، سزا لیکن دی وہ جا حد سکتی ہے، بالکل دی حد جا کی جو سکتی ہے۔ شکل ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ ہاں جی، حد جو شکل جیسے نص سے ثابت ہے وہ قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ہاں جی، گواہ نہیں ہے، لیکن تعزیراً موت کی حد تک کی سزا ہو۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، کہ جو حدود کی سزائیں ہیں وہ شبہ کی وجہ سے لیٹ گو کر دو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو، یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ول آف اللہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے دنیا کے اوپر، تو اس میں اگر شک ہے تو شک کی بنیاد کے اوپر آپ اللہ کے نام لے کے کسی کو نہیں مار سکتے۔ ہاں، اگر تعزیراً اگر جج مطمئن ہے وہ بے شک اس کو سزا دے۔ جج نے اگر ظلم کیا ہوا جان بوجھ کے تو جج قیامت والے دن جواب دہ ہوگا، اور جج سے اگر غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے جس کو غلط سزا دی گئی ہے اس کو قیامت والے دن کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اس کا الزام اللہ پہ تو نہیں آئے گا نا۔ حد چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نافذ کی ہے اور اس کو معاف کرنے کا اختیار حکمران کے پاس بھی نہیں ہے، نبی پاک کے پاس بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تم احتیاط کرو، اس حد کے نام پہ ظلم نہ کرنا۔ جس طرح ہم آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو بہت سارے اسلامی قوانین ایسے ہیں، بلاسفیمی کے قوانین، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ گستاخی کے قوانین ایسے ہیں جس میں لوگ جو کوانٹم لا ہے اس کو تو دیکھتے ہیں کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، لیکن پروسیجرل لا کو بھول جاتے ہیں کہ یہ سزا دے کون سکتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کیا لوگ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں یا یہ عدالت میں ثابت ہوگی اور حکومت اور ریاست اس کی سزا دے گی۔ اسی چیز کی بنیاد کے اوپر تو پھر بہت زیادہ فتنہ و فساد ہوتا ہے اور لوگ پھر اس کی بنیاد کے اوپر دین کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قضاء کا نظام، عدالت کا نظام، اسلامی ریاست کا نظام اسی لیے بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑا تھا، تاکہ لوگ دین کو اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لیں۔ پورا ایک پروسیجر ہونا چاہیے جس کو فالو کر کے کوئی بھی مجرم اپنی سزا پائے، اور کوئی بھی جو بے قصور ہے وہ کسی بھی قسم کی اناد سے، ناانصافی سے، ظلم سے اور لوگوں کی ایکسپلوٹیشن سے بچ جائے۔ تو اب جو کچھ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں وہ کلیئر ہے؟ بہن آپ نے جو کوشچن کی ہے اس حوالے سے کلیئر ہو گیا؟ جی استاد کلیئر ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، تو جزاک ہم اللہ پڑھیں گے خیر۔ انشاءاللہ الفصل الثانی فی القضاء بالشہادۃ وفیہ اربعۃ مباحث۔ اب دوسرا چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پہلا چیپٹر کیا ہے؟ پہلا آپ یہ کہہ لیں کہ مبحث، اصل میں فصل ہوتی ہے چیپٹر، مبحث کو اردو میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں ٹاپک کہہ لیں۔ پہلا ٹاپک یہ ہے کہ فی تعریف الشہادۃ لغۃ واصطلاحا واللفظ الذی تؤدی به، کہ شہادہ گواہی لغتاً اس کا کیا مطلب ہے، اصطلاحاً یعنی جوڈیشل سسٹم آف اسلام میں یا یعنی قضاء کی اصطلاح میں کس چیز کو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے گواہی کی، اور کس لفظ سے گواہی دی جا سکتی ہے۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے، یا عربی میں اشہدو کہنا ضروری ہے، یا پھر آپ
مطلقاً بھی کوئی بات کہہ دیں بتاتے ہوئے تو وہ گواہی کنسیڈر ہو جائے گی. تو یہ اس کی سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے. دوسرا ٹاپک ہوگا کہ کن ادلہ کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے گواہی دینا گواہی لینا. یہ پہلے بھی دلیلیں گزر چکی ہیں، دوبارہ ہم ان کو دیکھ لیں گے. تیسرا ٹاپک ہوگا کہ حکم شہادتی تحملا و اداء، کہ گواہی، گواہ کون بن سکتا ہے. تحمل الشہادہ ہوتا ہے کہ کون گواہ بنے گا، اور گواہ بننے کا کیا حکم ہے. یعنی ایک مثال کے طور پہ نبی پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، خرید و فروخت ہو رہا ہو، یا جب قرض لین دین ہو رہی ہو، تو اس وقت لوگ گواہ بن جائیں. تو کون ہے جو گواہ بن سکتا ہے، اور گواہ بننا کتنا ضروری ہے. اگر 4-5 لوگ ہیں تو ان میں سے کتنا کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گواہ بن جائیں. اور پھر جب یہ گواہی دینے کا ٹائم آئے تو اس کا کیا حکم ہے. کیا جتنے لوگ گواہ تھے ان سب کا آنا ضروری ہے، یا ان میں سے کوئی آ جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا وغیرہ. تو یہ حکم ہے کہ تحمل کیا ہے، اس کا ادا کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اس کا شرعاً اس کا حکم کیا ہے. اور حکمت و مشروعیت ہے. ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کا جو شریعت کا حصہ جو اس کو بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر المبحث الرابع، چوتھا ٹاپک یہ ہوگا اس میں کہ گواہی کی شروط کیا ہے. یعنی کس کی بات، یعنی گواہی کے اندر کون کون سی شرائط پوری ہونی چاہیے، کون کون سے اس کے کمپوننٹس ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ المشہود لہو کیا ہوتا ہے، المشہود بھی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ المشہود علیہ کیا ہوتا ہے، یعنی کس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، کس کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے، کس کے خلاف دی جا رہی ہے. المشہود بھی کس چیز کے بارے میں، یعنی یہ ساری چیزیں ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے. اچھا جی، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ لغتاً اور اصطلاحاً گواہی کا مطلب کیا ہے، شہادہ کا مطلب کیا ہے. تعریف الشہادت لغتاً مشتق اسمها من مصدر الفعل شهد ومفردها شهادة والجمع شهادات وجمع الشاهد شهود وأشهاد وشهد مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود والشهادة خبر قاطع كما قول الجوهري. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصدر ہے وہ ہے شہدن، وہ اس کا مفرد ہے شہادہ، اور اس کی جمع ہے شہادات. اور جوہری کہتے ہیں کہ لغوی مطلب جو ہے گواہی کا، شہادہ کا، وہ ہے خبر قاطع، یعنی پکی خبر، پکی اطلاع. والشاہد حامل الشہادہ، شاہد کون ہے، جو گواہی جس کے پاس ہو، جس کے پاس وہ خبر ہو، جو گواہی دینے والا ہو، وہ شاہد ہے. یہ تو ہم عام بھی جانتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں بھی شاہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم عام طور پہ اردو میں یہ بات سمجھتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں نہیں یعنی جو ہمارے لیے کوئی نہیں ہو. لأنه مشاہد لما غاب عن غیره، کیونکہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے جو باقیوں نے نہیں کیا. باقی جس چیز سے، جس انفارمیشن سے بے خبر تھے، یہ بندہ اس کو دیکھنے والا ہے، تو اس کو اس لیے شاہد کہتے ہیں. اچھا جی، ولفظ شہید یأتی فی اللغۃ لعدۃ معان، یہ لغت کے اندر بہت سارے معنوں میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مثلا المعاینہ فتقول شہدت الشیء، یعنی کوئی چیز آنکھوں سے دیکھنا. بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کا مطالعہ کیا، یعنی میں نے اس چیز کو خود دیکھا، یعنی میں اس چیز کے پاس گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس کے لیے بھی لوگ شہید کہتے ہیں. اسی طرح الحضور، کہیں پہ کسی کا ہونا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مشاہدہ کرے ان مہینوں کا، یعنی جو ان مہینوں میں بیت اللہ کے پاس ہو یا حدود حرم کے اندر ہو. معذرت چاہتا ہوں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے، یعنی رمضان کے مہینے کو پالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ای من حضر شہر رمضان، یعنی کہ جس نے پا لیا شہر رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کو. اسی طرح علم کے معنی میں بھی گواہی آتی ہے، شہیدہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، ای علم اللہ، جانتا ہے اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور الحلف، یعنی حلف قسم کے معنی میں بھی آتا ہے کہ لوگ صرف قسم کھانے کے لیے بھی گواہی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا، یہاں پہ نا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟
اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت، شہادت، ہاں، گواہی دینا، شہادت ہے. کلمہ شہادت، جس طرح ہم وہ کہتے ہیں کہ جی اشہد ان لا الہ الا اشہد ان اللہ لا الہ الا وحدہ اللہ. لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ گواہی دینا ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وہ کلمہ طیبہ نہیں. ویسے تو انسان اگر کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن پہلا رکن کلمہ شہادت ہے. اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. یہ قرآن پاک کی جو آیت آئی ہے نا ہمارے سامنے، آیت نمبر 4 جو میں نے پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق آ کے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ 27ویں سپارے کی سورۃ المنافقون ہے، بلکہ 28ویں سپارے کی سورۃ المنافقون ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو لفظ گواہی کا استعمال کرنا کافی نہیں ہے. ایمان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلا رکن ہے نا اسلام کا، اس میں صرف بات منہ سے بول دینا کافی نہیں ہے، بے شک گواہی کے نام سے کیوں نہ ہو. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. کہ زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں اس کا یقین بھی ہو. اب اس کا اپوزٹ دیکھیں، یہاں پہ منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ اگر کسی کے دل میں یقین ہو لیکن زبان سے اقرار نہ کرے تب بھی ایمان نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار نہ کرے تو ایمان نہیں ہے. نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ النمل میں 20واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کو لے کے آئے تو آگے سے وہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا تھی؟ وجحدوا بها، انہوں نے جہد کیا. جہد کیا ہوتا ہے؟ ڈھیٹ ہو کے جھوٹ بولنا. یعنی مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہے جی کوا کالا ہوتا ہے، میں کہوں نہیں چٹا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے. تمہیں یا کوئی مجھے آ کے کہے کہ یعنی کوئی بھی ایسی بات جو میں جانتے بوجھتے ہوئے ضد کی وجہ سے جھوٹ بولوں، تو جہد اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں میں اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ معجزات لے کے آئے. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے جہد کیوں کیا؟ ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے. تو اب دل میں یقین ہو، زبان پہ اقرار نہ آئے تو بھی ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اسی طرح سے زبان پہ اقرار ہو، دل میں یقین نہ ہو تو بھی اسلام اور ایمان نہیں ہے. تو یہ میں صرف یہ چونکہ یہ ٹاپک آیا ہے، یہ آیت آئی ہے، تو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان پہ، اپنے اسلام پہ اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ ہماری جو گواہی ہے نا، یہ اللہ کے ہاں گواہی کنسیڈر ہو جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے کہ منافقوں نے آ کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. رسول ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب ہم نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے آپ بتائیں گے. اب دنیا کا کیا نظام ٹھیک ہے، کس چیز میں دنیا میں لوگوں کا فائدہ ہے، کون سے جو ہیں معاشی نظام جو ہے اس میں لوگوں کی فلاح بہبود ہے، کون سا معاشی نظام جو ہے وہ لوگوں کی دشمنی کے اوپر مبنی ہے. اسی طرح سے سوشل سٹرکچر جو ہے، یا لوگوں کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، وہ ساری کی ساری ویسی ہیں اور ویسے ہی درست ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. ہم کسی اور تہذیب کو، کسی اور تمدن کو، کسی اور نقطۂ نظر کو، کسی اور طرز زندگی کو، کسی اور طرز معیشت یا طرز معاشرت کو اللہ کے دین سے بہتر نہیں سمجھتے. یہ ساری باتیں یعنی ہماری پورا کا پورا دنیا اور اس کے سارے علوم ناکام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے، اور اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں اس طرح سے یقین ڈال دے اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کا. اور یہ تو ایک اضافی بات تھی. آگے چلتے ہیں جی. الادراک، اسی طرح گواہی کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ الادراک تقول شہدت الجمعہ، یعنی اگر آپ نے کچھ پا لیا ہو، آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی ہو، یا کسی چیز میں آپ شامل ہو گئے ہوں. جیسے انسان کہتا ہے کہ شہدت الجمعہ، میں نے جمعے میں حاضر ہوا، یعنی مجھے جمعہ مل گیا تھا، میں گیا تو جمعہ کی نماز ہو رہی تھی اور میں اس میں شامل ہو گیا.
یہ بھی گواہی کے معنی میں آ جاتا ہے. اور الاخبار بالشیء خبرا قاطعا، اور کسی بات کے بارے میں حتمی اور یقینی بات کرنا، کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جس کے اوپر آپ کو یقین کامل ہو. فتقول شہید فلان علی کذا، کسی فلاں بندے نے فلاں بات کے اوپر گواہی دی. تو یہ سارے معنی لغوی طور پہ درست ہیں. اخبر به خبرا قاطعا قال صاحب الكنز هي اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان، وتطلق المشاهدة على الادراك بالحواس الباطنة. کہ صاحب الکنز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو دیکھنے یا کسی چیز کا مشاہدہ کرنے اور حتمی طور پہ اس کو جان لینے کے بارے میں اطلاع دینا ہے. یہ کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا حساب نہیں ہو سکتا. اور مشاہدے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی حواس سے اور اپنی باطنہ سے، یعنی ایسی چیز نہ ہو کہ صرف آپ کو محسوس ہوا ہو، یعنی آپ نے صرف ایسے آپ کو لگا ہو کہ ایسے ہے، بلکہ آپ کو اس کے اوپر یقین آ گیا ہو. مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پنکھا چل رہا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پنکھے کے پر جو ہے نا وہ انویزیبل ہو گئے ہیں. یا آپ کو کئی دفعہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے دیکھ کے کہ درخت پیچھے جا رہے ہیں. اور یا اسی طرح کئی دفعہ ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. جیسے سراب ہوتا ہے، آپ سیراب میں دیکھتے ہیں یا موٹر وے پہ بھی دیکھتے ہیں، گرمی کا دن ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ دور سڑک کے اوپر افق کے پاس پانی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھاپ ہے، لو ہے، لیکن دراصل وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دیکھا درست ہو. ایسا دیکھنا کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے، تو ایسے علم کے بارے میں بتانا یہ گواہی ہے. تو یہاں تک بات کلیئر ہے انشاءاللہ. ومن هذا يتبين لنا المعنى اللغوي للشهادة هو الحضور في مكان الحادثة أو في مجلس القضاء لأدائها في حالة إطلاق لفظها. اور یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو واقعہ پیش آیا میں وہاں پہ تھا، اور یا پھر میں مجلس قضاء میں موجود ہوں، اور جو لفظ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے مجھے ہر طرح سے یقین ہے کہ میں سچا ہوں. تو لغوی طور پہ تو سمجھ آ گیا نا کہ کیا ہوتا ہے. لغوی طور پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہا؟ اب آگے ہم چلتے ہیں اصطلاحاً اس کا کیا مطلب ہے. گواہی سے کہتے ہیں کہ عرفها بعض فقهاء الحنفیہ بانها، بعض حنفی علماء نے فقہا نے اس کی کیا تعریف کی؟ اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشہادت فی مجلس القضاء، کہ سچائی کا بیان کسی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے لفظ شہادت کے استعمال کے ساتھ قاضی کے سامنے، عدالت کے اندر. یعنی چار چیزیں ہیں: سچائی ہو، کسی کا حق ثابت کرنے کے لیے یہ بات کی جائے، گواہی کا لفظ استعمال کر کے ٹرمینالوجی بھی یوز کی جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور قاضی کے سامنے ہو، اس کے دربار میں ہو. اسی طرح بعض المالکیہ نے کیا تعریف کی؟ وعرفها المالکیہ بانها اخبار يتعلق بمعین، کسی خاص چیز کے متعلق خبر دینا. مالکیہ نے کیا کہا؟ کسی خاص چیز کے بارے میں خبر دینے کا مطلب جو ہے وہ گواہی ہے. شافعیہ علماء شافعی علماء نے کیا فرمایا کہ اخبار الشخص بحق علی غیرہ بلفظ خاص، کہ کسی بندے کا بتانا، خبر دینا کسی حق کے متعلق جو کسی دوسرے کے اوپر ہو، خاص الفاظ کے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ اور وعرف الحنابلہ بانها الاخبار بما علمہ بلفظ اشہد او شہدت. حنابلہ کیا تعریف کرتے ہیں کہ کسی چیز کا بتانا جو وہ جانتا ہو، یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی خبر دینا قاضی کے سامنے، اشہدو یا شہدتو کے لفظ کے ساتھ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا میں نے گواہی دی، ان الفاظ کے ساتھ. اب ان تعریفوں کو سامنے رکھ کے ہم پوچھتے ہیں، یہ سوال آتے ہیں سامنے کہ فہل یشترط فی الشاہد ان یؤدی شہادتہ بلفظ اشہد، کیا یہ ضروری ہے کہ جب گواہی دینے والا گواہ گواہی دے تو یہ لفظ کا استعمال کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یا اس طرح سے کہنا اس کا قاضی کے سامنے ضروری ہے؟ حالانکہ مطلب جزوی سا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بعض علماء کا اختلاف ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے تاکہ پھر ہم اس کو آگے چلیں. ان حين ننظر في التعريفات التي عرف بها الفقهاء الشهاده في الاصطلاح نرى انهم ينصون على اشتراط لفظ اشهد حين اداء الشهاده عدا تعريف المالكيه، وحاصل ان الفقهاء اختلفوا في اداء الشهاده بلفظ اشهد او بغيره من الالفاظ مما يقوم مقامه على قولين.
تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں ان کی تعریفات کو تو سوائے مالکیہ کی تعریف کے باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ اس لفظ کے ساتھ گواہی دے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس لفظ کے بغیر گواہی ہو جائے گی؟ دو قول ہیں. ان علی الشاہد ان یؤدی شہادته بلفظ اشهد ولا يقبل غیره اعلم او اتيقن. تو ایک قول تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو گواہی کا لفظ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اللہ کی نظروں میں وہ گواہ ہے، اللہ نے کہا ہے گواہی دے تو وہ گواہی کا لفظ استعمال کرے. یہ جمہور کا قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ ان شہادت لا تؤدي بلفظ معین بل يصح وداؤها باي لفظ افاد معناها. کہ لفظ یہ اشہد، یہ گواہی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی معاملے کی اگر قاضی کے سامنے جا کے یقین کے ساتھ خبر دیتا ہے تو لفظ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہنا ضروری نہیں ہے. وبه قال ابو حنیفہ والمالکیہ وظاہر کلام احمد بن قیم وشیخ ابن تیمیہ وغیرہ. یہ ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اور ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساروں نے یہی بات کی کہ یہ لفظ کہنا ضروری نہیں ہے. اور اس میں پھر ان کی ادلہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو بندوں کو گواہ بنا لو، اور جب بیعت کرو تو گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم رکھو. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہور کو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لفظ شہادت کو استعمال کیا ہے تو گواہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس لفظ کو استعمال کرے، اس میں کیا عرض ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے استعمال کیا ہے اور لغت سے اور ان چیزوں سے. باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ قل ہلم شہداءکم، کہ کفار کو کہا جائے گا آج اپنے گواہوں کو بلاؤ. تو ضروری تو نہیں ہے وہاں پہ آ کے کہیں گے جی ہم آ کے گواہی دیتے ہیں، انہوں نے تو آنا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو شہداء کہا ہے. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ جس کو شاہد کہا جا رہا ہے یا جس چیز کو گواہی کہا جا رہا ہے وہاں پہ یہ لفظ بھی استعمال ہو. اور اللہ تعالیٰ اس طرح لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ اشہد ہر آیت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے. تو اس طرح سے مطلب یہ نزاع لفظی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ، لیکن بہرحال علماء نے ہر ایک چیز کو چونکہ امپورٹنس دی ہے، دین کا معاملہ ہے اور انہوں نے کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے جانے نہیں دیا. تو یہ علماء کی جو آرائیں ہمارے سامنے آ گئی. تو ترجیح کیا ہے؟ ان حين ننظر في ادله الفريقين لا نجد انها قد نصت صراحه على الاقتصار على لفظ اشهد ولا غيره من الفاظ مما يقوم مقام لذلك، فالراي المختار عندي والشهاده ادب الى لفظ افاد معناها. تو یہ جو صاحب کتاب ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ اشہدو کے ساتھ گواہی دی جائے گی تو گواہی کنسیڈر ہوگی، بلکہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ گواہی دے پورے یقین کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، ہوش و حواس کے اندر. تو اس لیے کہ اگر وہ یہ نہیں بھی کہتا آ کے قاضی کے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں، صرف آ کے بیان کر دیتا ہے کہ فلاں بندے نے ایسے کیا ویسے کیا، تب بھی گواہی ہو جائے گی. اور یہ اس میں مزید ہم اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے اگلی طرف جائیں گے. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک بات ہے کہ یہ جو اختلاف ہے کہ کیا گواہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ وہاں پہ اس اختلاف کو ذکر کیا ہے فقہا نے کہ جہاں پہ گواہی کی بنیاد کے اوپر قاضی کا حکم ہو، یعنی جہاں پہ کہا گیا ہو کہ اس معاملے کے اندر اتنے گواہ لاؤ، اور وہاں پہ یہ گواہی کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے. اور ویسے اگر کوئی آ کے بیچ میں بیان کر رہے اور وہاں پہ گواہی کی کا جو لفظ ہے یا جو نمبر ہے وہ پورا نہیں کرنا، تو یہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایکسپرٹ آتا ہے اور وہ کسی معاملے کے اندر اپنی رائے دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، تو اس میں وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یا اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ جو بھی بات کرتا ہے اس کو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کرے. بہرحال یہ ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہے انشاءاللہ. کسی کا سوال ہے یا نہیں سمجھ آئی کوئی بات تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی چلے الحمد للہ. اچھا جی، اب اگلا جو ٹاپک ہے نا وہ سمپل ہے، وہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے، اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ کون سی دلیلیں ہیں قرآن و سنت کے اندر جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اب تک ہم بہت ساری پڑھ چکے ہیں عادلہ، ان میں سے بعض قرآن پاک کی آیات یہاں پہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ جب تم لوگ قرض لو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. اسی طرح جب خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے تو تب بھی دو بندوں کو گواہ بنا لیا کرو. اسی طرح سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا بعض موقعوں کے اوپر کہ جب کوئی بندے آئے تھے اپنا کیس لے کے، جو حدیثیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا تھا کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا کسی چیز پہ قبضہ کر لے گا تو وہ اصل میں اپنا دین بیچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ گواہی جو ہے یہ شرعی معاملات میں سے ہے. اچھا، اب یہ آتا ہے اگلا ٹاپک جو امپورٹنٹ ہے تھوڑا، کہ حکم الشہادتی تحملا و ادا و حکمت مشروعیتها. قبل بیان حکم شہادت تحملا و ادا نبین معناہما، کہ تحمل الشہادہ کیا ہوتا ہے اور حکم شہادت کیا ہوتا ہے. تو یہ پہلے جان لیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے. تو تحمل کیا ہے؟ التحمل یعنی تحمل الشہادہ، یہ
آپ سمجھ لیجئے، وہ یدعا لیشہد ویستحفظ الشہادہ، کہ کسی کو بلایا جائے کہ آؤ گواہ بن جاؤ اور اس گواہی کو محفوظ کر لو. یعنی میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بلاتا ہوں یا میں کسی کو بلا لیتا ہوں آس پاس سے کہ بھائی ہم یہ لین دین کر رہے ہیں، اس کے اوپر گواہ بن جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس گواہی کا بوجھ میں فلاں پہ ڈال رہا ہوں. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یا دو مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک خاتون، ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لو. اب چونکہ یہاں پہ گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور میں نے پیچھے بھی پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے، مطلب چونکہ اب یہ معاملہ آگے چلے گا کہ کوئی آج گواہ بن گیا ہے تو جب بھی یہ معاملہ اٹھے گا ان گواہوں کو دوبارہ آنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا دنیا میں کہاں کیا کیا سرکمسٹانسز ہیں، کون لوگوں کے کیسے حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ خواتین کو ایک پرولیج دی ہے کہ وہاں پہ وہ ان کے اکیلے کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک کمپنی لا سکتی ہیں، اور ان میں وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن جائیں گی. اور اب اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے کہ گواہیاں کس کس طرح کے حالات میں اور کس کس طرح کے کورٹس میں اور وہاں کی کس کس طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ ایک لڑائی کا ماحول ہے، تنازع کا ماحول ہے، وکیل جرا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، اور کرمنلز ہیں، اور آس پاس جو دو نمبر ماحول ہے. اور اوپر سے آج کل گرمیوں میں تو ویسے ہی بندہ نہیں جا سکتا، عدالتوں کا ٹائم بھی دوپہر کا ہوتا ہے، خواری ہے میری. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ سہولت رکھی ہے. تو تحمل کیا ہوتا ہے کہ گواہ کسی کو بلانا اور کہنا کہ بھائی یہ گواہی ہے، یہ اپنے پاس محفوظ کر لو، اس کے آ کے دیکھ لو، اس کو یہ گواہ بن جاؤ. اور ادا کیا ہے، وہ ان یدعی یشہد بما علمہ واستحفظ ایاہ، کہ ادا کا کیا مطلب ہے، ادا و شہادہ کا، کہ تم جس چیز کے اوپر گواہ تھے آ جاؤ اب قاضی کے سامنے آ کے وہ بیان کرو. یعنی پہلے بلایا جا رہا تھا اس گواہ بننے کے لیے، اور اب بلایا جا رہا ہے گواہی کو ادا کرنے کے لیے. تو یہ کلیئر ہے نا، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو نہ سمجھ آئی ہو؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی کوئی بات تو آپ کہیں، میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. یہ کلیئر ہے تحمل سے کیا مراد ہے اور ادا سے کیا مراد ہے؟ جی استاد. چلیں الحمدللہ. حکم کیا ہے اب ان دونوں کا؟ فہو فرد کفایت يحمله بعض الناس عن بعض إلا إذا كان الشاهد في موضع ليس فيه من يحمل الشهادة عنه وخشى من ضياع الحق فإنه ينبغي عليه تحملها. کہ اس کا تحمل کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ بلکہ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر ایک مجلس میں 10 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے فرض کفایہ ہے کہ ان میں سے کوئی سے دو بھی یہ گواہ بن سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں بنے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر دو بن جائیں گے تو باقی سب کو بھی گناہ نہیں ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک محلے میں سے بعض لوگوں نے بھی اگر جنازہ پڑھ لیا تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کا فرض چھوٹا ہے، سب کو گناہ ہوگا. اسی طرح فرض کفایہ ہے. اسی طرح ایک بات کے اوپر 8-10 گواہ ہیں تو ان میں سے دو کا آنا فرض ہے، جو نصاب جن سے پورا ہوتا ہے، سب کا آنا فرض نہیں. ہاں کسی جگہ پہ اتنے لوگ ہی نہیں ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ ہی دو گواہ چاہیے اور دو ہی لوگ ہیں، تو اب ان کے اوپر فرض عین ہو گیا کہ وہ گواہ بنے. تو یہاں پہ کیونکہ اگر یہ گواہ نہ بنے تو جس بندے کا حق ہے، معلق ہے اس ڈیل کے ساتھ، وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں پہ گواہ بن جائیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ وہ آئیں گواہی دینے کے لیے. اور اسی طرح سے کسی کو زبردستی بھی گواہ نہیں بنا سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو تکلیف دی جائے. یعنی بلا وجہ کی کسی کے اوپر الزام نہ لگا دیجیے کہ تو نہیں بننا ہے. الزام سے مراد یہاں پہ یعنی بلا وجہ کی کمپلشن نہ ہو، یہ نہیں آپ ہی نے گواہ بننا ہے، وہ نہیں بننا چاہتا تو رہنے دے، اگر کوئی اور بن سکتا ہے تو. وقد قرئ يضار بالرفع وبالنسب فانقرأ في الرفع فمعناه لا يضر الكاتب والشهيد فمن يدعوه فيمتنع من إجابته من غير عذر. قيل لا يكتب الكاتب ما لم يستكتب ولا يشهد الشاهد ما لم يستشهد عليه. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اندر مختلف قراءات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی کو کہا نہ جائے گواہی دینے کا تو وہ گواہ نہ بنے، اور اسی طرح جب تک کسی کو کہا نہ جائے لکھنے کا تو وہ لکھے نہ کسی معاملے کو. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے کہنے پہ آپ کریں گے، خود سے آپ گواہ نہ بنیں، خود سے آپ لوگوں کے درمیان چیزوں کو نہ لکھیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ خود سے جا کے آگے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں ان کے معاملے کے اندر.
اگر وہ نہیں چاہتے آپ کو گواہ بنانا، یا وہ نہیں چاہتے آپ سے اپنا معاملہ لکھوانا، اگر وہ خود نہیں لکھ سکتے، تو آپ خود سے نہ خواہ مخواہ نہ جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بولی ان شہادت امانت فلازم اداؤها كسائر الامانات، اور شہادت گواہی بھی ایک امانت ہے، تو یہ بھی ادا کرنا لازم ہے باقی امانتوں کی طرح، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، اب اس مسئلہ ایک ہے کہ حکم من کان عنده شہادت ودعا الى ادائها او دعا الى تحملها، اب اذا دعا الى اداء الشهادة فجماعة فاجاب اثنان سقط الفرض عن الباقين، فان امتنع جميعهم اثموا، وانما يأثم الممتنع اذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع فإن كان عليه ضرر في التحمل والأداء، أو كان ممن لا تقل شهادته أو يحتاج إلى التبدل في التزكية ونحوه لم يلزمه لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شيء۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کے پاس گواہی ہو اور اس کو کہا جائے کہ تم آ کے گواہی دو، یعنی کوئی بندہ ہے جس نے تحمل کر لیا، یعنی کہ ایک موقع کے اوپر گواہ بن گیا اور اب گواہی دینے کا وقت آ گیا ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، تو اس کو اگر تو کئی سارے لوگ گواہ تھے اور اس میں سے دو آ جاتے ہیں تو باقی سب کے اوپر فرض یعنی ساقط ہو جائے گا، باقی سب کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر سب کے سب ہی نہیں آتے جو ہم نے پہلے بات کی تھی تو پھر سب کو گناہ ہوگا۔ اور وَإِنَّمَا يَأْثِمُ الْمُمْتَنِعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، ہاں بعض دفعہ یہ ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی گواہ ایسا ہوتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے گواہی دی تو مجھ سے فلاں بندہ فلاں سلوک کرے گا، یعنی مجھے تھریٹ مل رہا ہے کہ میں نے اگر گواہی دی، جس طرح اللہ معاف کرے آج کل کے حالات ہیں کہ یہاں پہ اگر زیادہ بندہ بولے تو اگر کسی کو بات پسند نہ آئے تو پکڑ کے لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر اگر کسی کو اپنی جان کے اوپر خوف ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں رہتا گواہی دینا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے حالات کے مطابق وہاں پہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَأْثِمُ الْمُمْتَنِعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، اور اگر اس کے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، لیکن پھر بھی وہ گواہی نہیں دیتا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ وكانت شهادته تنفع فإن كان عليه ضرر في التحمل والأداء، وكان ممن لا تقل شهادته يحتاج إلى التبدل، اور اگر اس کو گواہ بننے میں یا گواہی دینے میں جو ہے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گواہ بنے یا اس کو جا کے ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک والنٹری ایکٹ ہے جو لوگوں کی فلاح کے لیے لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کو ان کے لیے وبال نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے، قاعدہ ہے قواعد فقہیہ میں آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تمہیں تکلیف دی جائے اور نہ تم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنو، یہ ایک جنرل قاعدہ ہے شریعت کا۔ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ أَن يَضُرَّ بِنَفْسِهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ، اور اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے باقیوں کو فائدہ پہنچائے۔ وَإِذَا كَانَ مِمَّن لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّهَادَةِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کو عدالت نے جھوٹا ڈکلیئر کر دیا، ابھی جا کے گواہی دے گا بھی تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ بندہ جو کسی پہ خاتون پہ الزام لگاتا ہے اس کو ایک تو 80 کوڑے مارو اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، ساتھ اس کو فاسق ڈکلیئر کر دو، آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو تیسرا اس کی آئندہ گواہی قبول نہیں ہوگی، 80 کوڑے پڑیں گے اور یہ فاسق ہے، تو ایسا بندہ کہیں گواہی دینے جائے گا بھی تو اس کی قبول نہیں ہے، تو ایسے بندے کو اگر گواہی دینے کے لیے بلایا بھی جائے تو نہ ہے کوئی عرض نہیں، کیونکہ اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہونی، یا پھر کوئی بندہ پاگل ہے یا کوئی بندہ انڈر ایج ہے، تو ایسے لوگ جن کی گواہی قبول نہیں ہونی، یا کوئی ایک خاتون اکیلی گواہ ہے کسی موقع کے اوپر تو اس اکیلی کی گواہی وہاں پہ قبول ہی نہیں ہونی، تو اس کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ وہ آ کے گواہی دے، اور یہاں پہ بھی اب یہ نہ سوچا جائے کہ اچھا ایک خاتون کی گواہی قبول کیوں نہیں ہونی، پہلی بات یہ جان لیجیے کہ اس سے نصاب مکمل نہیں ہوگا، دوسری بات اس لیے قبول نہیں ہونی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اکیلی کو جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے خود خوار ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پریویلیج ہے اس کے لیے، یہ اس کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے یہ صفحہ، بلکہ ایسے کرتا ہوں میں یہ صفحہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں ایٹ لیسٹ، تاکہ ہم اگلے صفحے سے شروع کر لیں۔ اچھا جی، وَهَلْ يَأْثِمُ بِالِامْتِنَاعِ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَقُومُ مَقَامُهُ فِيهِ وَجْهَانِ، تو کیا اگر وہ گواہی دینے نہیں جاتا اس صورت میں کہ اس کی جگہ پہ باقی لوگ گواہی دے سکتے ہیں، یعنی ایک موقع کے اوپر 10 بندے موجود تھے، اس کو بلایا جا رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں جا رہا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جا کے دے دیں، تو کیا گناہ گار ہوگا؟ اس لیے ایک قول یہ ہے کہ جی گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کو بلایا گیا ہے اور یہ نہیں آیا۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہاں تمہیں جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو تم آؤ۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا يأثم بأن غيره يقوم مقامه فلم يتعين في حقه كما لو لم يدعى إليها. دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ اکیلا وہاں پہ گواہ نہیں تھا اور بھی لوگ گواہ تھے تو اس کو اگر یہ نہیں بھی جاتا کسی وجہ سے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملات جو ہیں گناہ اور ثواب کے ہیں, اس سے حق متعلق نہیں ہے. تو آج کے لیے ہمارا انشاءاللہ یہاں تک یہ لیکچر